کافی دیر سے نعتیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ نعتوں کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، جی میری عادت ہے بات کر کے کنٹینیو ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل. تو ہم سب جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، ذکر کی برکتیں، ذکر کی رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر نازل فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چنا. اس بارے میں ایک بہت واقعہ پیارا آپ کو سنانا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں انہوں نے دعوت دی اور ہم سب جلدی سے تیار ہوئے اور اپنے گھروں سے نکلے اور آ گئے کسی نہ کسی طرح، ہے نا. لیکن دراصل حقیقت کیا ہے؟ ہم جو بچپن سے، میں تو اپنے بچپن سے سن رہی ہوں، آپ بھی کئی عرصے سے یہ بات سن رہے ہوں گے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو جو بھی چیزیں شاعر لکھتے ہیں وہ صرف ایسے ہی نہیں لکھ دیتے کہ بس لوگ سن کے جلدی واہ واہ کرنا شروع کر دیں یا بہت اپریشیٹ کریں، اس لیے نہیں ہوتا. اس میں واقعتاً کسی نہ کسی جگہ سے یہ بات جڑی ہوئی ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے کسی واقعے سے یا کسی بات سے یا کسی جگہ سے. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ اس کا پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جو ہم بس تیار ہو کے گھر سے آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس دعوت ہو گئی، اب 2 گھنٹے کے میلاد ہو گئے، جلدی جلدی نعتیں جھوم جھوم کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد کھا پی کے گھر اور ہماری محفل ختم. کیا یہی اس کا طریقہ ہے؟ ہم روز یہی کرتے ہیں اور روز گھر چلے جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے بس؟ کیا یہی اس کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انتظام؟ اس کا پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں کہ فرشتے جب اوپر سے دیکھتے ہیں نا زمین پہ تو نور کے حلقے چمک رہے ہوتے ہیں. تو فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، یا الہ العالمین، یہ زمین پر ایسی کیا چیز ہے کہ جو نور کی طرح چمک رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں کی وہ گھر ہیں جہاں ذکر خدا اور ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا ہے. تو آپ اور میں اس وقت کتنے خوش نصیب ہیں جو اس نور کے حلقے میں بیٹھے ہیں. بظاہر شاید ہم اس چیز کو محسوس نہ کر پائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ بابرکت جگہیں ہو جاتی ہیں، وہ چنی گئی جگہیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والے جیسے تیاری کرتے ہیں نا، کپڑے کیا پہننے ہیں، مینیو میں کیا رکھنا ہے، کس کس کو دعوت دینی ہے، پڑھنے کون آئے گا، سننے کون آئے گا، یہ سب ایک دنیاوی پروسیس ہوتا ہے. یہ سب ہماری اپنی تیاریاں ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ چنتا ہے کہ کس گھر کو نور کا حلقہ بنانا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چنتے ہیں کہ کس لوگوں کی روزی میں سے حصہ اس محفل کے لیے لگنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چنتے ہیں کہ کون بندہ ذکر کرنے کے لیے آئے گا، کون بندہ ذکر سننے کے لیے آئے گا، کس سے کس وقت کیا کام لینا ہے، کس کا نیاز میں پیسہ شامل ہوگا، کس کا کس لیے وقت لگے گا. ہر ایک کی خدمت جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص تھا، دعا کر رہا تھا مسجد میں. تو نماز کے بعد مسجد میں بڑا رش تھا، جمعے کی نماز خطبے کے بعد اس نے دعا کی. جیسے ہم سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے خوشی میں مانگتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا لاڈ جتاتا ہے، مان سے مانگتا ہے نا، کوئی عاجزی سے مانگتا ہے. سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ شخص مسجد میں زور زور سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ، اس کو ایک اسپیسیفک ڈش کھانی ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ، ہمارے یہاں بریانی زیادہ کھائی جاتی ہے، تو ایک مثال کے لیے صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ وہ یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یا اللہ تعالیٰ مجھے بریانی اور کھیر کھلا دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے بریانی اور کھیر کھلا دے. اب وہ جو اس کے برابر میں ایک تاجر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید زور زور سے مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے کہ میں فٹافٹ باہر جاؤں اور اس کو بریانی لا کے کھلا دوں. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں بھی ضدی ہوں، جب تک آ کے نہیں بولے نا میں یہیں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے یہ کھاتا ہے بریانی. تھوڑی دیر ہوتی ہے تو ایک تیسرا شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہوتا ہے. وہ بندہ جب آتا ہے تو سیدھا اس پہلے والے کے پاس آتا ہے جو دعا کر رہا ہوتا ہے، اور آ کے اس کے آگے وہ تھال رکھ دیتا ہے. اگر آپ یہاں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. ہاں جی، جزاک اللہ. تو ہوتا یہ ہے، سرحانے بیٹھ سکتی ہیں، میں بیٹھتی ہوں. یہ سننے والا واقعہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلا لیا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا ہے، میں واقعہ سناتی کہ ایک شخص ہوتا ہے مسجد میں زور زور سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ کھانا کھلا دے. مثال لی تھی ہم نے کہ بریانی کھلا دے یا کھیر کھلا دے. تو کیا ہوتا ہے، اس کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، بڑا امیر کبیر تاجر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سنانے کے لیے ایسے زور زور سے دعا کر رہا ہے کہ میں جاؤں اور باہر سے اس کو جو یہ اس کو کھانا کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، وہ لا کے اس کو کھلا دوں. ضدی ہو کے وہ بیٹھ جاتا ہے جو تاجر ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے کھاتا ہے. تو تیسرا آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہوتا ہے، اور وہ تھال اس پہلے والے بندے کے آگے، جمعے کا خطبہ ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، مگر اس پہلے والے کے آگے رکھ دیتا ہے جس نے دعا کی ہوتی ہے. تو جب وہ پہلا والا بندہ اس پہ سے کپڑا ہٹاتا ہے نا، تو جو تاجر آدمی ہوتا ہے وہ اچھل کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر
ایگزیکٹلی وہی ڈش ہوتی ہے جو اس بندے نے دعا میں مانگی ہوتی ہے. اب وہ تاجر آدمی اس کے پاس تیسرے والے کے پاس آتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کے رشتہ دار ہو؟ کہتے رشتہ دار نہیں. کہتے دوست ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں دوست بھی نہیں ہوں. کہتے کوئی جاننے والے ہو؟ آدمی کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں, پہلی دفعہ مل رہا ہوں اس سے. تو کہتے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کھانا اسی کو کھانا ہے, بھری مسجد میں آپ اسی کے آگے لے کر آ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں مزدور آدمی ہوں اور میرے گھر میں کئی دن سے بہت فاقے چل رہے تھے, میرے گھر میں ایک لقمہ کھانے کو نہیں تھا اور میرے بچے کافی دن سے اسی ڈش کی ضد کر رہے تھے, گھر میں فرمائش کر رہے تھے. آج بڑے دنوں بعد میرے ایک جگہ پر میری روزی لگی اور مجھے اجرت ملی وہاں سے, تو میں نے گروسری کی جو راشن سامان تھا بریانی کا ایک مثال کے طور پہ وہ سارا میں نے لیا اور اپنی بیوی کو دیا کہ بچے بڑے دن سے فرمائش کر رہے ہیں تو تم یہ بنا دو, میں سو رہا ہوں تھوڑی دیر میں مجھے اٹھا دینا, پھر سب مل کے کھانا کھا لیں گے. میں جا کے سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو کھانا بن رہا ہے وہ سارا کھانا تم لے کے جانا, فلاں محلے کی فلاں مسجد کے فلاں کارنر میں بیٹھے ایک شخص کو سیم یہی کھانا کھانا ہے. وہ سارا نہیں کھا لے گا, وہ اس میں سے صرف تھوڑا سا حصہ کھائے گا, لیکن تم سارا کھانا سجا کے لے جانا. کیوں؟ اس کو سخاوت دکھانی تھی نا, کہ وہ سمجھ رہا تھا میں ایک پلیٹ بریانی کے لیے وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا کھانا لے کر جانا اور وہ سارا نہیں کھائے گا, جب وہ بچا دے تو تم اپنے گھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آ کے کھا لینا. تو جب میں سو کے اٹھا, میری آنکھ کھلی, میں نے بیوی سے کہا جلدی سے کھانا سجا دو, مجھے لے کر جانا ہے. بیوی بھی حیران کہ بچے اتنے دن سے ضد کر رہے ہیں اور یہ عجیب لے کے آ گئے کہ بھائی باہر جانا ہے. پھر میں نے بیوی کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا, اس کے تحت مجھے باہر جانا ضروری ہے. جب میں لے کر آیا تو مجھے یہی شخص اس حال میں ملا, اس لیے وسیلہ اس کے پاس آ کے رکا. اب وہ تاجر آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو جو بھی اس کی کاسٹ آئی ہے, اس کی گروسری پہ, اس کے سامان پہ, میں اگر آپ کو ہدیتاً دینا چاہوں یا میں آپ کو پیش کر دوں, مجھے اس میں سے بچا ہوا کھانا بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف اس نیکی میں حصہ چاہیے کہ میرے نام ہو جائے. تو وہ آدمی بڑا پیارا جواب دیتا ہے, کہتے ہیں غریب ضرور بے وقوف نہیں ہوں. کہتے ہیں غریب ضرور بے وقوف نہیں ہوں. کہ کتنی دنیا ہے. اگر میں جب ہم پاکستان میں ہوتے تو میں مثال دیتی ہوں کہ 22 کروڑ تو پاکستان کی ہے, تو پوری دنیا کی کتنی آبادی ہوگی. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اتنی آبادی میں سے کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, خربوں نہیں, نہ جانے انکاؤنٹیبل لوگوں میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چنا. کسی امیر کبیر وزیر کسی کو نہیں چنا, مجھے چنا. تو میں کیسے یہ چند پیسوں کے عوض میں یہ چننے والا جو اعزاز ہے, یہ جو بات ہے, یہ میں تمہیں کیسے دے دوں. تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا. وہ آدمی پھر بہت پچھتاتا ہے. تو یہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی نا کہ ذکر کس کے گھر میں سجے گا, کس کی روزی میں سے اس میں پیسہ جائے گا, کون کون لوگ سننے کے لیے آئیں گے. دعوت کتنے لوگوں کو دی ہوگی نا, لیکن اس میں سے 10-5 غائب بھی ہوں گے. بس اسکول ہے, کل ورکنگ ڈے ہے, وہ جابس ہیں, وہ یہ ہے, لیٹ ہو جائے گا, وہ 7 بجے ہو 2 بجے ہوتا تو ہم آ جاتے, یہ وہ بہت ساری چیزیں ہوں گی نا. لیکن وہ سارے کیا ہے, وہ سارے دنیاوی ریزنز ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا نہیں میں تو شاید نہیں جا سکوں گی, اور وہ چلتے چلتے پہنچ گئے ہوں گے. سمجھ رہے. تو وہ مسئلہ کیا ہے, وہ بات صرف اتنی ہے. آپ بھی دیکھیں, اب وہ بات یہ تھی, اب ذرا غور سے سنیے گا. اب بات کیا تھی, اب وہ بات صرف یہ تھی کہ اس لسٹ میں صرف میرا اور آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کا نام موجود تھا. اس لسٹ میں ان لوگوں کا نام ہی نہیں تھا جو نہیں پہنچ سکے. تو یہ میرے اور آپ کے کام نہیں ہوتے کہ ہم آپ کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہوگا. جو بھی آپ کے نام ہے, ایک لمحے کے لیے ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں. مثال کے طور پہ جویریہ بنتے, یہ بنتے, یہ جو بھی آپ کے نام ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لکھوا رہے ہوں گے, لکھو یہ بھی آئیں گی, لکھو یہ بھی آئیں گی, لکھو یہ بھی آئیں گی, لکھو یہ بھی آئیں گی. تو سوچیں کہ پھر فرشتے ہماری گھروں پہ بلاوا لے کر آئے ہوں گے, چاہے کوئی دیر سے آئے کوئی جلدی آئے, لیکن ان کے نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہوں گے. سوچئے میرا اور آپ کا نام ان کی بارگاہ میں پکارا گیا ہوگا. کیا ہمارے کام ایسے ہیں؟ ہمارے کام ایسے نہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں چنا ہے. تو یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے. یہ جو چننے والا معاملہ ہے نا, ان کو چنا کہ ان کے ہی گھر میں یہ محفل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حاضر ہونا, ہمارا پڑھنا, ہمارا بیٹھنا, ایک نعت, ایک شعر, ایک اس بات سے ایک نعت, ایک شعر سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. آنے سے 2 دن پہلے ایک جگہ میلاد تھا کراچی میں, تو میں قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے نعت پڑھ رہے ہیں, اور کسی نے فرمائش کر لی تو میں نے پڑھ لی, یا مجھے یاد آئی تو میں نے پڑھ لی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ یقین کریں میں روک رہی, میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا, اور میں جو اس کا آخری والا شعر ہے, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, کہ اے رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے مقاصد جو اس قصیدے کو سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں,
ان کے نیک مقاصد پورے ہوں. یہ دعا ہے اس کی آخری. تو میں نے جب میں یہ پڑھتے پڑھتے اردو عربی سب پڑھے اور یہ بھول گئی میں پڑھنا. تو پھر جب میں نے ختم کر لیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو میں نے پڑھا نہیں. پھر میں نے سوچا اب دوبارہ جوڑوں گی تو وہ ٹوٹا ہوا سا لگے گا, تو چلو میں چھوڑ دیتی ہوں. نہیں آج پڑھ لیا, اس دن کی بات بتا رہی ہوں, کراچی میں تھی, میں جب کی بات بتا رہی ہوں. ہاں نہیں تو ہوا یہ کہ میں بھول گئی پڑھنا. پھر میں نے, اب میرا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا کہ یہ میں نے کیوں نہیں پڑھا, یہ کیوں چھوڑ دیا. مطلب مجھے, میں آگے ناطے پڑھ رہی ہوں لیکن میرے دماغ میں وہی چل رہا تھا. آپ یقین کریں تھوڑی دیر بعد وہ آنٹی آئیں جن کے گھر کا ملاد تھا, خاتون آئی ہیں, مجھے کہنے لگی کہ وہ میری بھتیجی بھانجی ہے وہ اندر چلی گئی تھی, آپ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر پڑھ دیں گی صرف. آپ یقین کریں مجھ سے وہ روتے روتے وہ شعر مجھ سے پڑھا ہی نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے ہماری طرف, ان کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اب اس سے کیسے پڑھوانا ہے. حالانکہ وہ بچی کو اتنی سمجھ نہیں, 8 سال کی 7 سال کی کچھ بچی ہے, اس کو کیا پتا قصیدہ بردہ شریف کی عربی میں کیا لکھا ہے, کیا پڑھا ہے, کیا اس کا مطلب ہے, کچھ نہیں پتا اس کو. لیکن وسیلہ بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ یہ پڑھوانا کیسے, اب یہ اس بندی کے دماغ میں پھنس گیا ہے تو یہ کروانا کیسے ہے. تو یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ شاید ہم اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں یا یہ ہماری پسند کی نعت ہے, یہ سارا کچھ وہاں سے چوز اور پلانڈ ہوتا ہے. تو جب ہم ذکر کی, آج کی نہیں کسی بھی محفل میں آپ جائیں تو, اور یہ بات یاد ہے کہ جو ہم تیار ہوتے ہیں, ہم اپنے کپڑے استری کرتے ہیں, ہر ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے یہ کپڑے ہم میلاد کے لیے استری کر رہے ہیں, یہ چیزیں, یہ تیاریاں, یہ میک اوور, یہ ساری چیزیں ہم ذکر میں جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو سنوارتے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں عبادت کا حصہ ہو جاتی ہیں. وہ ایک لمحہ جو ہم گھر سے نکل کے گاڑی تک آتے ہیں, گاڑی سے بیٹھ کے 2.25 گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی یا جو بھی ہم ڈرائیو کر کے یہاں تک آتے ہیں, یہ ایک لمحہ, ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ عبادت میں کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بھرم رکھنے کی, مان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب